اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اس کو آگے دفن کیا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں بھی وہ آگے اور دین میں بھی وہ آگے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب تھی تو جو آگے والی رو تھی کرسیوں پہ، وہاں ڈی ایس پی صاحب کو، وہاں اس طرح کے عہدیداروں کو جو منصبدار ہیں، انتظامی امور کے ماہر جو ہیں وہ بڑے، ان کو بٹھایا گیا، اور پیچھے والی جو ہے وہ رو تھی، وہاں ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر، پروفیسر وغیرہ کو بٹھایا گیا۔ تو وہاں سے جو واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کا ایک ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کہا کہ ایک پروفیسر کو دوسری رو میں بٹھایا جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک انتظامی سربراہ کو آگے بٹھایا جائے تو یہ قوم کیسے آگے وہ اس پہ رو رہے تھے۔ اور آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ مسجد کے اندر ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جاہل مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب رکھنے اور 4-5 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی مولوی صاحب کو کر لینی چاہیے، لیکن یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ تو اب یہ جہالت ہو گئی ہے۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ آج یہ ہے، تو پھر یہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹکرے مارنے والی بات ہے، کبھی ہم اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تعمیر ہو جس سے آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، اس مٹی سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، علم کی تکریم نہیں ہوگی، علم کی عزت نہیں ہوگی، علماء تیار نہیں ہوں گے، اور عصری دینی تکوینی ہر طرح کے فنی علوم، سب طرح کے علوم جب تک نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ یہ بات طے شدہ ہے، 2 ضرب 2 کے حاصل ضرب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن قوموں نے آج عروج پایا ہے ان کی تاریخ پڑھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ تنے بردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور علم کی آماج گاہیں اجڑ جائیں اور جاہلوں کو ہم جو ہیں وہ مناصب کے اوپر بٹھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پا جائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں علم کی آماج گاہوں کو آباد کرنا ہوگا۔ اب جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے۔ تو صرف ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کا کہا گیا۔ ہمارے ہاں ذمہ داری بھی وہی ہے اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بھی اتنا ہی۔ اس لیے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نبھاؤں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ اللہ اکبر، اور وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گی، انہی آماج گاہوں سے نور پھوٹے گا، یہیں سے اجالے پھوٹیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی چراغ علم روشن ہو وہاں اپنے جگر کا خون ضرور ڈالیں۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں دین کا خلوص کی بنیادوں پہ کام کرنے والے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں، انگلیوں پہ گننے والے لوگ ہوں گے چند۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو بھی کام کے لیے وسائل رکاوٹ بن جائے۔ تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، وہ نچھاور کر دیں تاکہ ان کو کم از کم اس باب کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی فرمایا گیا کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا قرب قیامت میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ دین کو درہم و دینار کے بدلے میں بیچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وسائل کی بہرحال ضرورت ہوگی۔ وہ زمانہ تھا کہ علماء برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچہ تھا، والد گرامی کے پاس جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہماری بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے اور جو ہے وہ بہت خدمت کرتے ہوتے۔ لیکن آج جو ہے وہ میں تو اپنے طلباء سے کوئی خدمت نہیں لے سکتا۔ اس وقت وہ مسجد میں جا کے سو رہتے اور بیٹھک میں آ کے جو ہے وہ دن کو سبق پڑھ لیتے۔ تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج اچھی عمارتیں بنانی پڑیں گی، اچھا ماحول دینا پڑے گا،
ایک چھت تلے سب کچھ فراہم کرنا پڑے گا، تو پھر تقاضے بدل گئے ہیں۔ جب تقاضے بدل گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام دینا ہوگا، اور اس راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال، حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ یعنی ایک ٹگا خرچ کرنا زیادہ افضل ہے۔